نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ جو نور ہمارے پاس ہم میں تشریف لایا، اس نور کا انتظار، اس نور کے دیدار کی تمنا انبیاء بھی کرتے رہے، انبیاء کے حواری اور اس دائم کے علماء بھی کرتے رہے۔ نبیوں نے تو دعائیں بھی کی، موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ رب العزت مجھے نبی نہ بناتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ مولا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ رب العزت نبیوں کی دعائیں قبول فرماتا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اور کہا اے میرے عیسیٰ میں تجھے نبی کا امتی بناؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قرآن میں یوں نقل کیا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے میرے محبوب یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں میرے گھر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے میرے رب ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کون ہے؟ کعبے کے مستری ہیں۔ کوئی مستری ہوتا نا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی گانا بجا دو ٹائم پاس کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی کچھ سنا دو ٹائم پاس ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے بیڑی پلا دو، کوئی کہتا ہے چائے پلا دو۔ یہ مستری اللہ نے پیدا کیے، یہ اللہ کا مکان بھی بنا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ میں نے جو مکان بنایا، میں نے جو کام کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مولا تو جاننے والا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں، تو سب کو سننے والا، جاننے والا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا میرے خلیل، اے میرے ذبیح اسماعیل، میں نے تمہارے اس کام کو قبول فرما لیا۔ مانگو جو مانگنا ہے، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، جھولی پھیلانا تمہارا کام ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کرنا تمہارا کام ہے، میں رب کبریا، دینا میرا کام ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اب جب کوئی کہہ دے مولانا صاحب جب ضرورت ہو ہمیں بتانا ہے، مولانا صاحب کہیں ضرورت ہے بھائی، آج ضرورت پڑی ہے، بندہ مکر سکتا ہے بھائی آج نہیں ہے، کل لینے آتے تو مل جاتا، مگر اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں آج کل کی بات نہیں، میرے خلیل مانگ، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں کلام چینج نہیں ہوتا، کہنے میں بدلاؤ نہیں ہوتا، تو مانگے گا تیرا رب عطا کر دے گا۔ آپ جب سنا نا، اب سوچے کہ جب اللہ دے ہی رہا ہے نا تو مانگ لیجئے۔ اب بندہ ہوتا نا تو کہتا مولا تو نے تو کہہ دیا کہ دے گا، تو تمام دنیا کی حکمرانی میں مجھے دے دے، کوئی کہے گا عیش و عشرت کے سامان مجھے دے دے، کوئی کہے گا جسم کی بیماریاں دور کر دے، مگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا،
اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے جو بھی پیدا ہوں مولا تو انہیں بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اور کہتے ہیں کہ عربی پڑھ کے بتاؤں، آگے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے مولا ہمیں اپنا تو فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، اور مولا جو تیرا حبیب محمد الرسول اللہ آئے نہیں ہیں، مولا اس حبیب کو ہماری نسل میں پیدا فرما۔ دعا کی۔ اب سوچے جب اللہ دینے پہ ہے، جب اللہ دینے پہ ہے نا، تو اللہ کا سب سے پیارا محبوب مانگ لیجیے، سب سے پیاری چیز مانگ لی جائے۔ ابراہیم کہتے ہیں مولا وہ حبیب دے دے جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک۔ اللہ نے دعا کی، قبول کی، اور اللہ نے اپنا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں نبی، ولی، کتب، ابدال، اس ٹائم کے حواری، انبیاء تمام کے تمام میرے حضور کے دیدار کے لیے ترستے رہے۔ ایک بادشاہ تھا یمن کا، حضور سے 1000 سال پہلے، جس کا نام حمیری بن دردہ، اس کا لقب طباع تھا، بادشاہ تھا وقت کا۔ اس نے ارادہ کیا کہ دنیا گھومنا ہے، ساری دنیا کی سیر کرنے گیا، جہاں جہاں جاتا لوگ اس کے استقبال کرتے۔ اور سوچو جو 2,43,000 سپاہیوں کو لے کر اور 22,000 یا 400 علماء کرام کو ساتھ لے کے نکلا ہو۔ پہلے کا بادشاہ بھی علماء ساتھ لے کے نکلتا تھا تاکہ کہیں غلطی ہو تو ہماری رہنمائی کر سکیں۔ آج تو علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کہیں نماز کی نہ کہہ دیں کہ چلو بھائی نماز پڑھ لو۔ اس ٹائم کے بادشاہ بھی علماء رکھتے تھے کہ کہیں ہمیں لغزش آئے تو یہ علماء کرام ہمیں نصیحت کر دیں۔ 400 یا 4,000 علماء کرام کو لے کر کے یہ تمام دنیا کو گھومنے نکلا۔ جب نکلا جہاں جاتا لوگ اس کا بڑی شان و شوکت سے استقبال کرتے، لوگ اس کے حضور نذرانے پیش کرتے، لوگ اس کے پاس آ کے اس کو خوش کرتے۔ مگر کیا ہوا جب اس نے عرب کا مکہ کا رخ کیا، مکہ جانے لگا، جب مکہ پہنچا نا تو مکہ والوں نے اس کا استقبال نہیں کیا، مکہ والوں نے اسے کوئی ویلیو نہیں دی۔ اس نے اپنے ایک مشیر کو، ایک وزیر کو بلایا، ادھر آؤ۔ اس نے پوچھا بھئی یہ مکہ والے لوگ کیا ہیں؟ انہوں نے نہ کوئی استقبال کیا، نہ کوئی نعرے لگائے، نہ کوئی اہتمام کیا، کوئی چیز نہیں۔ بتانے والے نے بتایا کہ حضور اے بادشاہ وقت، یہ مکہ کے لوگ بڑا مغرور و متکبر ہیں، یہ کسی کو ویلیو نہیں دیتے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ مکہ والے کسی کو ویلیو نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ان کے یہاں پر کعبہ ہے، کعبے کا تکبر ہے انہیں، اس لیے کسی کو ویلیو نہیں دیتے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اپنے وزیر سے کہا کیوں نہ کعبہ ہی گرا دوں، نہ کعبہ رہے گا نہ ان کا تکبر رہے گا۔ جب کعبہ گرانے کا ارادہ کیا، جو اٹھنا چاہ رہا تھا، سر میں اللہ نے یوں درد پیدا کیا کہ اس کو اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، علاج کرایا، جتنی دوا کراتا تھا اتنا درد بڑھتا جاتا، اتنا شدید درد ہوا۔ اب بادشاہ بھی سمجھنے لگا کہ اب موت قریب آ گئی، اب بچنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، اب بچ نہیں پاؤں گا۔ بادشاہ کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ بادشاہ کے جو چہیتے تھے، بادشاہ کو جو چاہنے والے تھے، بادشاہ کے جو قریبی وزیر تھے، انہیں فکر لائق ہو گئی۔ انہوں نے اس وقت کے کسی علم نجوم جاننے والے کو، روحانی حکیم کو انہوں نے طلب کیا، اور روحانی حکیم آیا، بادشاہ کو دیکھا،
اب بادشاہ کو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت ناراض تو نہ ہو کہ ایک بات کہوں؟ بادشاہ نے کہا ہاں بولو۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے مرض جسمانی نہیں ہے، مرض آسمانی ہے، دنیا کی کوئی دوا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اگر تمہیں ٹھیک ہونا ہے تو اس کا ایک علاج ہے۔ بادشاہ بولے صحیح، جلدی سے بتا دے علاج کیا ہے، میں اس کا انتظام کر لوں گا، وہ بوٹی میں منگا لوں گا۔ وہ روحانی علاج جاننے والے ماہر سے کہا کہ تو بتا دوا کیا ہے؟ اس نے کہا دوا یہ ہے کہ تو نے جو کعبہ گرانے کا ارادہ کیا ہے وہ ترک کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے۔ جب دنیا کے انسان کے گھر گرانے کی بات آئے تو بندہ مر سکتا ہے مگر اپنا گھر گرتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو رب حقیقی کا مکان ہے، وہ اپنا مکان کیسے گرنے دے گا؟ تو بادشاہ نا گھبرایا، جیسے دعا توبہ کی اللہ معاف کر دے، میری خطا ہو گئی، میری غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا تو رب حقیقی ہے، یہ تیرا مکان ہے، تیرا قبضہ ہے، یہ تیرا خاص مکان ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب دعا کی ایسا درد ختم ہوا جیسے کوئی مرض لگا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جب مرض سے ٹھیک ہو گیا بادشاہ طبہ نے دین ابراہیم پر کلمہ پڑھ لیا، اور جب دین ابراہیم پر ایمان لے آیا اور تمام مکہ میں سبیلیں لگائی اور کہا میں ٹھیک ہو گیا، واقعی یہ مذہب ابراہیمی اور یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ باقی حقیقی رب ہے۔ تو بادشاہ جب مکہ آیا تھا کعبے کی دیواروں پر غلاف نہیں ہوتا تھا، اس نے جب صحت یاب ہو کر کے اللہ رب العزت کے اس مکان پر سب سے پہلا غلاف چڑھایا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اللہ کے اس مکان کوئی عام مکان نہیں ہے، اس پر غلاف چڑھا کر زمانے والوں کو بتا دو، اے زمانے کو لوگوں یہ دنیا دار کا مکان نہیں ہے، یہ پروردگار کا مکان ہے، اسے میری طرح اپنے جیسا مکان نہ سمجھ لینا۔ تو بادشاہ نے اس پر غلاف چڑھوا دیا، اور غلاف چڑھوانے کے بعد تمام مکہ والوں کو حکم دے دیا کہ آج سے اس مکان میں کوئی بھی عورت ناپاک اس مکان میں داخل نہیں ہوگی۔ اور اس مکان پہ کعبے میں کوئی دروازہ نہیں تھا، سب سے پہلے دروازہ لگانے والا یہی بادشاہ تھا۔ اس نے دروازہ لگا کر کے مکان میں تالا لگا کر اس ٹائم کے اس خادم کو دے دیا اور اعلان کر دیا کوئی بھی اس مکان میں ناپاک داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، طبہ بادشاہ نے دین ابراہیمی پر ایمان لا کر کے اب اللہ رب العزت کو ماننے والا بن گیا، مکہ سے جانے کا ارادہ کیا، اب مدینے کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی آئے نہیں ہے، وہ مدینہ ابھی مدینہ نہیں ہے، وہ مدینہ ابھی کوئی بستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب ارادہ کیا کہ اس جانب اس رخ چلنا ہے۔ تمام علماء اور 2,43,000 سپاہی جب رخ کرتے ہیں اللہ اکبر سوار ہو کر چلنے لگتے ہیں، مدینہ کی وادی آتی ہے۔ بادشاہ طبہ کہتا ہے کافی دور نکل آئے، کافی کلومیٹر چل گئے ہیں، یہاں پڑاؤ ڈال لیا جائے۔ اب وہ وادی مدینہ ہے اور وہ لوگ جان نہیں رہے ہیں کہ جس سرزمین پر ہمارا پڑاؤ پڑا ہے اس سرزمین پر اللہ رب العزت کا محبوب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، حضور سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، کوئی نام و نشان نہیں، پڑاؤ ڈال لیا گیا۔ کچھ دن رکنے کے بعد بادشاہ نے کہا یہاں سے چلنا چاہیے، سپاہیوں کو حکم دیا، 400 علماء کرام کو حکم دیا کہ عالموں تیار ہو جاؤ، اب یہاں سے چلنے کی گھڑی ہے۔ اللہ اکبر، تمام سپاہی تیار ہو گئے۔ سپاہیوں سے بادشاہ بولا کہ بھئی علماء کرام نہیں آئے، عالم صاحب نہیں آئے؟ تو سپاہیوں نے بتایا حضور کے عالم صاحب جتنے بھی عالم ہیں وہ آنا نہیں چاہتے، وہ منع کر رہے ہیں آنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہ چل کے معلوم کر لیا جائے کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ گیا، عالموں کے جو سردار تھے ان کا نام شامول تھا، ان سے کہا کہ عالم صاحب آپ چل نہیں رہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے، ہم نہیں جانے والے یہاں سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم پاگل ہو، اتنے بڑے بڑے شہر پڑے، اتنے بہترین علاقے پڑے، اتنے سرسبز و شاداب
जगहें मिली, बेहतरीन शहर मिले, तरक्की याफ्ता गांव और कस्बे मिले, तुम कहीं ना रुके, इस जंगल में रुकोगे? तो आलिम साहब बोले, बादशाह तुझे नहीं पता, जिस ज़मीन को तू जंगल समझ रहा है ना, वो जंगल नहीं, एक दिन यहाँ मंगल होने वाला। ए बादशाह तुझे पता नहीं है इस जगह की वैल्यूएशन, तू क्या जाने? अरे ये वो जगह है जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा हबीब आने वाला है। ए बादशाह ये वो मकाम है जिस मकाम पे लोग अरे यहाँ कदमों से नहीं सर के बल चलना पसंद करेंगे। ए बादशाह तुझे पता नहीं है इस जगह पर 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्तों शाम को नाजिल होंगे। ए बादशाह तुझे पता नहीं यहाँ खातिमुन नबिय्यीन आने वाले हैं, यहाँ सैयदुल अंबिया आएंगे, यहाँ नबी आखिर ज़मां आएंगे। तुझे पता नहीं इस जगह को तू कहता है। अरे जिन कस्बों की मिसाल देता है, जिन शहर तूने बताए, तूने मिस्र घूमा, तूने ईरान घूमा, तूने तुर्कस्तान इंग्लिस्तान घूमा, तूने जहां जहां देखा होगा वहां वहां लोगों की ज़बानी सुना होगा कि मौला हमारी तरक्कियां कर दे, मौला हमें जिंदगियां दे दे। ऐ तुब्बा बादशाह ये वो मकाम है जिस मकाम पे बंदा आके जिंदगी की नहीं मौत की दुआ मांगा करेगा। तुझे क्या पता इस जगह की? तू आज जंगल देख रहा है ना, यहाँ लोग आने को तरसेंगे, यहाँ लोग मरने को तरसेंगे। अल्लाह अकबर। तुब्बा बादशाह के दिल में बात है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, यहाँ आखिरी बादशाह आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा बादशाह तुझे नहीं पता, हम तौरात और ज़बूर के आलिम हैं, हमने तौरात और ज़बूर में पढ़ा है इस मकान पे नबी आखिर ज़माने वाले, वो पैदा तो मक्का में होंगे, 53 या 52 साल मक्का में गुजारेंगे और ज़िंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजारेंगे और यहाँ पर ही उनका आस्थाना होगा, यहीं पर उनका मज़ार अक़दस होगा। अल्लाह अकबर। तुब्बा बादशाह कहता है कि ठीक है तुम रुकते हो तो मैं भी उस नबी के दीदार के लिए रुक जाता। अरे कोई 1-2 साल की बात नहीं, 1000 साल पहले की बात सुनाता हूँ, नबी से 1000 साल पहले। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो तमाम लोग 1 साल तक रुके। कितने साल? 1 साल तक बादशाह वहाँ रुका और दिल में तमन्ना करता था कि काश वो नबी आखिर ज़मां आ जाएं और मेरी माथे की नज़रें उनके रुखसारों पे पड़ जाएं और मैं उनका दीदार कर लूं। अल्लाह अकबर। जब नबी की बातें सुनता था, आजकल नहीं 1000 साल पहले नबी की जब बातें सुनता था तुब्बा बादशाह तो दीवाना हो गया, मचल गया। अल्लाह अकबर। 1 साल के बाद अब जब बात आई सल्तनत की तो जाने का इरादा कर लिया। जब जाने का इरादा किया तो जितने रहने वाले थे, जितने उलमाए किराम थे, कहते हैं 300 या 400 कॉलोनियाँ बनवाई, मकान बनवाए और 1-2 मंजिला मकान बनाया। बादशाह ने 2 मंजिला मकान बनवाया। उस टाइम के उलमाए किराम समझे शायद अब बादशाह अपने यमन वापस नहीं जाएगा, शायद बादशाह ने अब यहीं रहने का इरादा कर लिया। मगर जब 2 मंजिला मकान बनवाने के बाद तैयार किया, ताला लगा दिया और आलिमों के सरदार को बुलाया। कहने लगा मुझे सल्तनत का काम है, अब मुझे वापस जाना होगा, मगर ये मकान की चाबी है, ये चाबी तुम ले लो, तुम ले लो। मकान की चाबी पकड़ी और कहा एक कलम दो, एक पेज दो, और कलम और दवात उठा करके एक खत लिखना शुरू कर दिया और उस पर लिखा मैं तुब्बे अव्वल, मैं तुब्बे अव्वल हुमयरी बिन दर्दा, मेरा ख़त ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम है। मेरा ये ख़त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। या रसूलुल्लाह, जब से आपका नाम सुना है आपका दीवाना बन गया, आपका आशिक हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اگر آپ جب مدینہ آئیں، اس مکان پر آئیں، یثرب آئیں اور میں نہ ملوں تو حضور پھر بھی مجھے اپنا غلام سمجھ لیں۔ سمجھ رہے نا؟ مجھے اپنا غلام سمجھنا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مر جاؤں، میرا خط تمہیں ملے تو مجھے اپنا امتی بنا لینا، مجھے اپنا امتی بنا لینا۔ اور عربی میں انہوں نے لکھا تھا خط، کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اس اللہ کے نبی ہیں جس اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا، اس رب کے نبی ہیں، اس رب کے رسول ہیں کہ جس رب نے تمام روحوں کو بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اگر میں نہ ملوں، مر بھی جاؤں، تو دنیا سے لے کے قیامت تک مجھے صرف اپنا ہی عاشق سمجھنا اور قیامت میں میری شفاعت کرا دینا۔ 1000 سال پہلے کی بات۔ ہم تو نبی کے امتی ہیں، وہ امتی ہو کر بھی نہ ہو کر بھی حضور کے عاشق بن گئے۔ ہم تو حضور کے نام کے دیوانے ہیں، ان کے کام کے دیوانے نہیں ہیں۔ ہم تو نام لینا پسند کرتے ہیں، مدینہ جائیں گے ضرور، مگر مدینے والے کی بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ مدینے والے سے پیار بہت ہے، مدینے والے سے محبت اتنی ہے کہ جان دے دیں گے، مگر مدینے والے کے نام پہ ٹائم نہیں دیں گے، مدینے والے کے نام پہ اپنا وقت، اپنی دولت، کوئی قربان نہیں کریں گے، بس نام لیں گے تیرا۔ مگر وہ دیکھو، جب یہ لیٹر دیا علماء کرام کے سردار کو اور کہا کہ میں اگر یہاں نہ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں تو مجھے خبر کر دینا نبی آ گئے ہیں، اور اگر میں مر جاؤں تو یہ خط میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ اور اگر تم بھی مرنے کا وقت قریب ہو جائے اور تمہیں لگے تم اب نہ بچو گے تو تم اپنی اولادوں میں سب سے نیک بچہ جو سمجھو اس کے حوالے کر دینا اور اسے وصیت کر دینا یہ خط آگے بڑھا دے تاکہ میرا خط محمد رسول اللہ تک پہنچ جائے۔ اور اس مدینہ کی وادی کو بادشاہ طبہ دیکھتا ہوا نکلتا جاتا تھا، جب تک سواری پہ تھا اس جنگل کو، جس جنگل میں نبی آخر الزمانے والے تھے، اس جنگل کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنی زبان سے کچھ یوں بولتا ہو کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ارے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ یا رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں، اب میرا دل، میرا ایمان، میری جان، میرا خط تیرے حوالے ہے۔ تو بادشاہ چلا گیا، اور ان کے بعد وہ تمام علماء کرام بھی وہاں سے وہ لیٹر پہنچاتے پہنچاتے وصیت کرتے کرتے حضرت شامول یعنی جن کے حوالے، جن عالم کے حوالے کیا تھا، ان کی 21ویں اولاد کے حوالے تک پہنچ گیا۔ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہو گئے، تمام لوگ مکہ میں حضور کے مخالف ہو گئے، تمام لوگ حضور کے مخالف ہو گئے، حضور پر ظلم و تشدد کرنے لگے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کو حکم دے دیا گیا، اے میرے حبیب اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ اب میرے نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں، تمام لوگ مدینہ میں نبی آخر الزمان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ترال بدر علینا کی صدائیں مدینہ کی ہوا و فضاؤں میں گونج اٹھتی ہیں۔ ادھر میرے نبی کا جب استقبال ہوا، میرے نبی جب مدینہ میں انٹر ہوئے، میرے نبی جب مدینہ میں داخل ہوئے، تمام لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، امیر بھی کھڑے ہیں، رئیس بھی کھڑے ہیں، سردار بھی کھڑے ہیں، غمخوار بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، اسیر و مسکین بھی کھڑے ہیں،
تمام لوگ نبی کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایوب انصاری ہے، اونٹنی ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی۔ یہ ایوب انصاری کون ہے؟ یہ ایوب انصاری وہ ہے، اس عالم کی 21ویں اولاد ہے جو خط بادشاہ طبا سے لے کر کے ایوب انصاری تک پہنچا، اور ایوب انصاری نے وہ خط اپنے غلام ابو لیلہ تک لالا کو دے دیا۔ اب ابو لیلہ کو دینے کے بعد کہہ دیا یہ لیٹر سنبھال کے رکھنا، یہ میرے دادا پر داداؤں سے یہ لیٹر سنبھال کے آیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنا۔ تمہیں پتا ہے یہ نبی آخر الزمان کے نام ہے، سب سے پہلے نبی آخر الزمان کی یہ امانت ان کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ادھر یہ ارادہ بناتے ہیں، ادھر ایوب انصاری روتے ہیں، کاش نبی آخر الزمان میرے دروازے پہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ دیوانہ روتا ہے، ادھر اونٹنی بیٹھتی ہے، ادھر میرے نبی کا اس غریب کی جھوپڑی میں گزر ہوتا ہے۔ نبی بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایوب انصاری مہمان نوازی بعد میں کرنا، کھانے دانے بعد میں لگانا۔ ارے میری مہمان نوازی بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا ابو لالا کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو لالا کو بلایا گیا، حضور نے کہا تم ابو لالا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ابو لالا ہوں، مگر تمہیں کس نے بتایا کہ میں ابو لیلہ ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے تجھے ابو لیلہ بنایا اسی رب نے مجھے بتایا کہ یہ ابو لیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لا وہ لیٹر لا، میرا ایک عاشق 1000 سال پہلے دے کے چلا گیا تھا، اس لیٹر میں اپنا پیار چھوڑ گیا تھا، لا میں آج اس کا لیٹر پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ نبی ہے 1000 سال پہلے کی جو بات جانتا ہے، میں کہتا ہوں وہ قیامت تک کی بات جانتا ہوگا، کیونکہ میرے نبی کو آگے کا بھی علم ہے، پیچھے کا بھی علم ہے، مگر ہم ہیں کہ نبی آخر الزمان کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ نبی کی بات کو نہ ماننے والے گمراہ لوگ وہ جانتے ہیں کہ نبی عام انسان ہے، ارے نبی عام انسان نہیں ہے۔ ہاں انما انا بشر مثلکم کا لباس تو پہن کر ضرور آئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں اپنی معراج کرائی ہے۔ کیا کوئی بندہ، کوئی عام انسان ایسا ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے اپنی معراج کرائی ہو؟ کسی نے عرش عظیم کو اپنی نالین کی جگہ بنائی ہو؟ کون ایسا ہے جس نے براق کی سواریاں کی ہوں؟ کون ایسا ہے کہ جس نے رب سے باتیں کی ہوں؟ کون ایسا ہے کہ جس کی بارگاہ میں ایک بار نہیں 24,000 مرتبہ جبریل غلام بن کے حاضر ہوا ہے؟ کون ایسا ہے کہ جس کے روضے پر 1,40,000 صبح و شام فرشتے درود بھیجنے آتے ہوں؟ کون ایسا ہے کہ جس بندے پر اللہ درود بھیجتا ہو؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، ارے سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رتبہ دیا، مگر ہم کیا ہیں؟ نبی آخر الزمان کے نام سے محبت کرتے ہیں، ان کے کام سے بھی محبت کرو۔ میرے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول کائنات کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی زندگی ایک تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے پریشانی میں دن گزارنا سیکھو، ان کی زندگی سے خوشحالی میں دن گزارنا سیکھو، ان کی زندگی سے بیوی بچوں کے سلوک حق ادا کرنا سیکھو، ان کی زندگی سے پڑوسیوں سے محبت کرنا سیکھو، ان کی زندگی سے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو معاف کرنا سیکھو، ان کی زندگی سے اپنے دل کے بغض و حسد مٹانا سیکھو، ان کی زندگی سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ساز و سامان کو قربان کرنا سیکھو، ان کی زندگی سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سیکھو، ان کی زندگی سے اللہ کے خوف سے رونا سیکھو، ان کی زندگی سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا سیکھو، ان کی زندگی سے احکام شریعت کا پابند بننا سیکھو۔ ارے سیکھنا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو۔ ارے جو کچھ ملے گا اور جو کچھ ملا ہے صرف انہی کی در سے ملا ہے اور انہی کی در سے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی خامی ہوئی ہو مولا معاف کرے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی راہ میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔